الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتجدن أشد الناس عذابة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا صدق الله العظيم. شریعت گراہ کے پاسبان مجاہدوں، لشکر اسلام کے غازی سپاہیوں، ہم مومنوں کی خوش قسمتی کا ایک نہایت پر لطف گوشہ یہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں قرآن کریم وہ مقدس کتاب ہے جس میں امم سابقہ اور اقوام قدیمہ کے احوال و کوائف بیان کر دیے گئے ہیں. ان کے باریک باریک طبائع پر قرآن آیات مستقل تبصرہ کرتی نظر آتی ہے. صرف یہی نہیں بلکہ ان کے فضائل و رذائل کی پوری خبریں ہمارے ہاتھ میں رکھ دیتی ہے. ساتھ ہی ساتھ ان مختلف المزاج قوموں اور ان گوناگو طبائع پر مشتمل ملتوں کے تئیں ایک دعوت کے شیدائی کا کیا رویہ ہونا چاہیے، اس کی ہدایت بھی ہم فراہم کرتی ہے. طالبان علوم نبوت، ہم اس وقت جن حالات راہینہ سے گزر رہے ہیں اس میں ان دو قوموں کی مزاج شناسی نہایت اہمیت کی حامل ہے، جن کے اثر سے کہیے بد اثری سے عالم و جہاں کے چپے چپے متاثر ہو رہے ہیں. دونوں ہی قومیں اپنے کو فاتح عالم بنا کر تمام اقوام ملل کو اس صفحے ہستی سے ختم کر دینے کا خواب دیکھ رہی ہے، جن کے درونی دل کی آواز یہ ہے کہ تہذیب کے فرق مٹا کر، تمدن کی سراحدیں سمیٹ کر اور ثقافت کی وسعت لپیٹ کر ایک کر دی جائیں. اس جہان رنگ وبو میں ایک قوم کی چاہت یہ ہے کہ ہر جگہ یہودیت ہی یہودیت نظر آئے، اور دوسرے ملت کفریہ کی خواہش یہ ہے کہ ہر جگہ کفر و شرک کے ڈیرے خیمازن دکھائی دیں. دنیائی ظلمات میں نور کے روشن میناروں، ان دونوں قوموں سے میری مراد کون ہے وہ آپ اس قدر گفتگو سے بخوبی سمجھ چکے ہوں گے. چنانچہ آج میرا موضوع سخن ہے یہود اور ہنود ایک سکے کے دو رخ. بحمداللہ قرآن کریم ان دونوں کی طبائع بیانی سے خاموش نہیں ہے. ایک نہیں کئی ایک مقام پر اس نے ان دو قوموں کی فطریات اور سرشت سے کلی اور جزئی طور پر دو طرح کی بحثیں کی ہیں. سچ یہ ہے کہ اگر ان دونوں قوموں کی افتاد تباہ اور طبعی ساخت و پرداخت پر ہم نصوص کی روشنی میں غور کریں تو ہم ان بے شمار پریشانی سے نجات پا جائیں جن سے ان کے خمیر سے ناواقفیت کی بنا پر ہم مدتوں سے دوچار ہوتے چلے آ رہے ہیں. مزید برآں قرآن و حدیث کے سہارے یہ طے کرنا بھی آسان ہوگا کہ ان کی طرف مبعوث انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے اپنے زمانے میں ان کی مختلف حرکتوں کے بالمقابل کیا روش اپنائی تھی، اور دونوں ہی قوموں کی نازبہ حرکتوں اور حرز سرائی کے وقت نبی وقت کا وتیرہ تبلیغ کیا رہا. اللہ کرے میں اس موضوع کے مخفی گوشوں کو اجاگر کرنے میں کامیاب ہو سکوں. خوشبختان قوم و ملت، قوم یہود وہ قوم ہے جس کے بارے میں سرے دست یہی کہوں گا کہ یہی بنی اسرائیل ہے جن کے طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے. قرآن جا بجا ان کی کوتا چشمیوں، مذہب فراموشیوں اور کش طبیعتوں کا تذکرہ لے کر نازل ہوا ہے. اس قوم کی سرشت کا اول نقطہ یہ ہے کہ حب دنیا ان میں کوٹ کوٹ کر بری ہوئی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ وہ رذیلہ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حب الدنیا رأس کل خطیئت کہہ کر گناہ اور جملہ نقائص کا منبع بتایا تھا، وہی اس قوم کی خشت اول ہے. کہنا چاہیے کہ اس زہر ناپائیدار کی دلی محبت سے ان کا ضمیر و خمیر تیار ہوا ہے. یہود کے متعلق محاورہ مشہور ہے کہ یہود کو دنیاوی زندگی سے بڑی محبت ہے، اسی لیے جب کسی یہودی کی جان جاتی ہے تو چہار زانگ عالم میں واویلا مچ جاتا ہے، ماتم کیا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے یود احدهم لو يعمر الف سنہ، ان میں کا ہر ایک چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال عمر ملے. لہذا عام حالات میں یہودی کبھی موت کے لیے تیار نظر نہیں آئے گا، مگر جب کسی یہودی کی موت مقصود ہو تو یہودی کے سامنے سے گزر رہی تیز رفتار بس کے آگے کھنکھناتے پیسے کی چل پوڑیاں ڈال دو، یہودی اسے لینے کے لیے فوراً لپکے گا اور اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرے گا. یہی وہ قوم ہے جس کے علماء نے دنیاوی چند ٹکوں کی خاطر نہ صرف ایک ضمیر فروشی کی بلکہ مذہب فروشی کا وسنگین جرم کیا، جس کے بارے میں اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا کے ربانی ڈاٹ کے بار بار مورد بنتے رہے. دانشوران بزم، اب آئیے ادھر جب ہنود کی جبلت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہی حال ہنود و مشرکین کا بھی نظر آتا ہے. حب دنیا سے یہ قوم اس قدر مغلوب ہے کہ جب کبھی دنیا و مذہب کا تقابل ہوا اس نے سدا دنیا ہی کو ترجیح دی ہے. ان کی ہر عبادت کے ساتھ دنیا پرستی کا چولی دامن کا تعلق ہے. آخر کوئی تو وجہ ہے کہ قرآن کریم نے دنیاوی زندگانی کی حرص کے تناظر میں یہود کا ذکر کیا، وہی اس کے شانہ بشانہ کفار و مشرکین کا بھی ذکر کیا.
ارشاد ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اے محمد تم دنیاوی زندگانی پر سب سے زیادہ حریص دو قوموں کو پاؤ گے، ایک یہود دوسرے مشرک۔ ان میں کا ہر ایک چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال عمر ملے، اور اگر یہ لمبی عمر مل بھی گئی تو وہ کہاں انہیں عذاب الہی سے بچا سکنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے کیے دھرے کی خوب خبر ہے۔ اس پس منظر میں حالات حاضرہ کا جائزہ لیں تو یہود کی دنیا طلبی کا منظر یہ ہے کہ مبشرین کے کہنے کے مطابق دنیا کی تقریباً تمام ہی ملٹی نیشنل کمپنیوں کا سرا یہودی سے جا کر جڑتا ہے، اور کہتے ہیں کہ پوری دنیا کی معیشت کی باغڈور صرف 12-13 یہودی نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے۔ برادران علی وقار، ان دونوں قوموں کی ایک مزید مشترکہ بدخلقی مومنوں سے عداوت ہے۔ قرآن کریم کا فرمان اس سلسلے میں کتنا دو ٹوک ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ لوگوں میں مومنوں سے عداوت رکھنے میں سب سے زیادہ پیش آپ دو قوموں کو پاؤ گے۔ مسلمانوں کے تئیں دشمناور کی اسی جذبے سے بہت سے ممالک کے مومنوں پر ان لوگوں نے اللہ کی سرزمین کا وسیع عرصہ تنگ کر رکھا ہے۔ ہر دو قوم کی باہمی خفیہ مشاورت سے مسلمان ظلم کے بھٹی میں جلوس رہا ہے۔ اندرونی رپورٹ کی محیط تصویر کا رخ اس قدر دلسوز ہے کہ ہمارے ذہنوں کی رسائی بھی وہاں تک نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ آئے دن راز فاش ہونے پر ان کی پورے کھل کر بذریعہ ذرائع ابلاغ سامنے آتی رہتی ہے، مگر ہوتا وہی ہے جو رب ذوالجلال چاہتے ہیں۔ دین متین کے غیور سے پیسہ لارو، ان کے علاوہ اور بھی بہت سے قدر مشترک گناہ نصوص میں تلاش کیے جا سکتے ہیں جن سے دونوں قوموں کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں۔ چنانچہ گوسالہ پرستی، مومنوں کو پہنچنے والی کلفت و بردلی خوشی کا اظہار، اسلام کے تعلق سے دلوں میں بھرا ہوا غیظ و غضب، اسلام اور اہل اسلام کی تخریب کاری کے متعلق تیار ہونے والے ایجنڈے وغیرہ بہت سے امور وہ ہیں جن سے یہود اور ہنود واقعی ایک ہی سکے کے دو رخ بنے ہوئے صاف نظر آتے ہیں۔ اللہ کرے ہم ان سرشتوں کے سلسلے میں جو تعلیمات ربانی وارد ہوئی ہے انہیں پڑھیں، سمجھیں اور اپنی زندگی کے مختلف مرحلوں میں ان کی روشنی میں عمل درآمد ہو۔ نیز اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے قائم فرمودہ اصول، مثلا ان میں درآنے والی شرک سے اپنا دامن بچانے، ان سے بیجا غلط اختیار نہ کرنے، ان کی مذہبی تقریبات سے بالخصوص گریز کرنے وغیرہ امور پر تا دم حیات عمل کرنے کی توفیق ارزانی نصیب فرمائے کہ اس کے بغیر دشمنوں کی شکایت بے سود ہے۔ میزاں ہاتھ میں ہے ضیا کی نسود کی، میزاں ہاتھ میں ہے ضیا کی نسود کی، تفریق ہی محال ہے بود و نبود کی۔ پرواہ نہیں ہے ہم کو خود اپنی وجود کی، پرواہ نہیں ہے ہم کو خود اپنے وجود کی، لیکن شکایتیں ہیں یہود و ہنود کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔